أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. رب کائنات کی حمد و ثنا کہ جس نے ہمیں اسلام و قرآن کی نعمت عطا کیا اور ماہ رمضان کی نعمت سے مالا مال کیا. وہ ماہ رمضان جو کہ شہر التوبۃ والرضوان کہلاتا ہے اور شہر الغفران کہلاتا ہے، شہر العتق من النیران کہلاتا ہے، کہ یقیناً ہر چھوٹی بڑی نعمت ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی نصیب ہے. کیا بات ہوتی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں کوئی اور فیصلہ کیا ہوتا. یہ محض اسی کی توفیق ہے، اسی کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اب تک بھی ہماری اپنی زندگیوں میں مہلت دے کر ہمیں عمل کرنے کا اور بھی موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا ہے. ورنہ ہمارے اپنے بہت سارے عزیز و رشتہ دار، ہمارے اپنے ملنے جلنے والے دوست احباب جو اس رمضان کا استقبال کرنے کے لیے زمین کے اوپر نہیں بلکہ وہ زمین کے نیچے چلے گئے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمارے حق میں بھی یہ فیصلہ فرما سکتا تھا. اس کے فیصلے کو کوئی بدل سکتا نہیں، اس کے فیصلے میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا. لیکن اللہ رب العالمین نے ہم پر اپنا بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا کرم اور بہت بڑی مہربانی اس نے کی ہم پر کہ ہماری اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا کی اور ہمیں ایک مرتبہ پھر سے ماہ رمضان کی رحمتوں سے، سعادتوں سے، برکتوں سے مالا مال ہونے کا موقع نصیب کیا. یقیناً یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے اور ہر نعمت ہم سے اللہ رب العالمین کے شکر کا تقاضا کرتی ہے. تو صحیح معنوں میں ہم اس نعمت کا شکر اسی وقت ادا کر سکتے ہیں جبکہ سب سے پہلے ہمیں اس نعمت کے حاصل ہونے کا شعور ہمارے اندر پیدا ہو، ہمیں احساس ہو کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر کتنا بڑا انعام کیا ہوا ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں برکت دے کر ہمیں اب تک زندہ رکھ کر ہمارے لیے ایک اور رمضان کا استقبال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت کیا ہے. تو یقیناً اس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے. تو یہ احساس اگر ہمارے اندر پیدا ہو تو پھر اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا جو کیا صحیح طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ کی سیرت سے ہمیں جو معلوم ہوتا ہے تو اس طریقے پر چل کر ہم بھی اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی ہم کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کریں گے. ورنہ اگر ہمارے اندر اس عظیم نعمت کے پانے کا احساس بھی نہ ہو، ہماری اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے جو برکت رکھی ہے، مہلت دے رکھی ہے، اس کا اگر ہمیں احساس نہ ہو تو پھر اتنی عظیم نعمت پا کر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے عام دنوں کی طرح سے ہمارے اپنے دن اور رات ہم کاٹ کر ویسے ہی گزرتے چلے جائیں گے. اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کی آمد کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بالکل اس کی توفیق نصیب فرمائے کہ اس مہمان کا جس طرح سے استقبال کرنا چاہیے، جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے، ویسی قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائے تاکہ اس ماہ مبارک کی عظیم عبادتوں کو انجام دینے کے لیے ہم جو نا ہمہ وقت تیار رہیں. حضرات و خواتین، پیارے نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا خیر الناس کے بارے میں کہ کون آدمی سب سے بہتر ہے
تو آپ نے یہی فرمایا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، جس آدمی کو لمبی زندگی نصیب ہو حسن عمل کے ساتھ، لمبی زندگی پانا اور بہترین عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جانا، یہ بہتر انسان ہونے کی علامت ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ دو آدمی آئے اور دونوں ایک ساتھ اسلام قبول کیے، اور ان میں سے ایک بندہ بڑا مجتہد تھا، یعنی کہ ہر نیک کام میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا، تو دوسرا بندہ تو ایسا نہیں تھا۔ تو جس آدمی کے اندر یہ جو جد و جہد کی بات تھی اور جو ہر کام ہر نیکی کی طرف آگے بڑھنے کی جستجو میں رہا کرتا تھا، اسے ایک مرتبہ جہاد میں شریک ہونے کا موقع ملا، اور وہ جہاد میں بھی شریک ہوا اور وہیں وہ شہید بھی ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد اس کا جو دوسرا ساتھی تھا اسے 1 سال اور مزید اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا، اور اس کے بعد اس کی وفات ہو گئی۔ تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے قریب ہوں، اور یہ دو بندے جو وفات پا گئے تھے، ایک شہید ہو کر فوت ہو گیا تھا اور دوسرا اس کے 1 سال کے بعد فوت ہوا تھا، ان دونوں بندوں کو بھی وہاں دروازے کے پاس لایا گیا، اور جنت سے ایک فرشتہ نکل کر جو بعد میں انتقال کر گیا تھا 1 سال اور جینے کے بعد، اسے پہلے جنت میں داخل ہونے کے لیے کہا۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا فرشتہ آیا اور اس کے بعد جو شہید ہوا اسے پھر جنت میں آنے کی اجازت دی، اور مجھ سے کہہ دیا گیا کہ ابھی آپ کے لیے وقت نہیں آیا، آپ لوٹ جائیے۔ تو خواب میں نے رات میں دیکھا، پھر بیدار ہونے کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے میں نے اس بات کو شیئر کیا، میں نے سب سے بتایا کہ اس طرح کا خواب میں نے دیکھا ہے۔ تو سارے صحابہ تعجب کرنے لگے کہ کیا بات ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کو بعد میں جنت میں داخلے کی اجازت دی گئی، اور جو آدمی شہید نہیں ہوا اسے پہلے جنت میں بلا لیا گیا۔ سب اسی طرح سے تعجب میں پڑے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ بات پہنچی۔ تو آپ نے فرمایا، آخر آپ لوگ کس بات پر تعجب کر رہے ہو؟ کیا وہ دوسرا بندہ جو شہید نہیں ہوا تھا 1 سال تک جب وہ زندہ رہا تو کیا اس نے رمضان نہیں پایا اور رمضان کے روزے نہیں رکھے اور پورے سال بھر وہ جو نا عبادتیں نمازیں نہیں پڑھتا رہا؟ تو بس اسی کا نتیجہ ہے کہ شہادت پانے والے سے بھی 1 سال بڑھ کر جو اس نے عبادت کر لی وہ اس کی شہادت کے درجے سے بھی آگے بڑھ گیا۔ تو دیکھیں کس قدر آدمی کو لمبی عمر مل جائے اور حسن عمل کی اگر توفیق اللہ رب العالمین کی طرف سے نصیب ہو جائے تو یقیناً یہ بہت بڑی دولت ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو واقعی اللہ رب العالمین کا ہم جتنا بھی شکر کریں بالکل کم ہے، کبھی اس نعمت کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ صحیح معنوں میں ہم اللہ رب العالمین کی چھوٹی سی چھوٹی نعمت کا بھی صحیح طریقے سے شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو اتنی بڑی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالا مال کیا ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ کتنی عبادتیں ہمارے اپنے ساتھ جوڑ دیا کرتا ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ جسے ہم لوگ نیکیوں کا موسم بہار بھی جو نہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی راتیں پر نور ہوا کرتی ہیں اور اس کے دن بڑے پر بہار ہوا کرتے ہیں، تو دن رات ہر وقت جن بندوں کو واقعی اللہ رب العالمین توفیق سے نوازتا ہے تو اس کی ایک ایک گھڑی کو وہ قیمتی سمجھتے ہیں اور بھرپور فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت بنانے کی اس میں جو نہ فکر کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے یہ کتنا عظیم الشان مہینہ ہے کہ اس مہینے کی آمد پر اللہ رب العالمین کائنات میں کیسی خوشگوار تبدیلیاں کرتے ہیں، اور ایسی تبدیلیاں کہ یہ سب ہم بندوں کے لیے بالکل جو موافق ہوتی ہیں۔
رمضان کی آمد کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں انہیں بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ کائنات میں ہونے والی کیسی تبدیلی ہے رمضان مبارک کی آمد پر۔ تو یقیناً یہ اتنا عظیم الشان مہینہ، اور ایسے میں یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے لیے جنت کے راستے آسان کر رہا ہے کہ ایک مومن جو سچا پکا مومن ہوتا ہے، جسے اپنے رب پر پورا ایمان ہوتا ہے اور جو ہمیشہ اپنے رب کی نگرانی کے احساس میں زندگی گزارتا ہے، تو یقیناً ایسا بندہ رمضان مبارک کو پا کر اپنے کوتاہیوں اور اپنی غلطیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ یقیناً یہ مہینہ شہر التوبہ ہے کہ اس میں بندہ اپنی ایک ایک گناہ کو یاد کر کر کے اگر اپنے پروردگار کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، آنسو بہائے، اللہ رب العالمین اس کے جو ہے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بشارت ہے کہ رمضان کے مہینے کا جس بندے نے پورا روزہ رکھ لیا، رمضان کے مہینے میں جس بندے نے قیام اللیل کا اہتمام کر لیا، تو ان دو اعمال کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی بڑی بشارت دے دی کہ بندے کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر ایک بندے کے لیے اور کیا چاہیے کہ اس کے سارے گناہ مٹا دیے جائیں، اس کے اپنے گناہوں کا دفتر بالکل ایک دم کہ سیاہ جو تھا تو اب بالکل سفید ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ایک بندے کے لیے؟ کتنا معمولی سا کام ہوتا ہے، عمل کتنا کم ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی جانب سے کتنا بڑا انعام ہمیں مل رہا ہے کہ ایمان و احتسابا، کہ اللہ رب العالمین پر ایمان ہوتے ہوئے کہ ہاں یہ جو حکم روزہ رکھنے کا رمضان کے مہینے میں میرے اپنے پروردگار کی جانب سے مجھ پر فرض کیا ہوا ایک فریضہ ہے۔ میرے پروردگار کو میرے بارے میں خوب اچھی طرح سے معلوم ہے کہ بندے کے لیے کیا مفید ہے اور کیا نقصان دہ ہے، کون سا عمل اس بندے کو رب کے قریب سے قریب تر کر سکتا ہے، جنت کے قریب کر سکتا ہے۔ تو ایسا عمل اللہ رب العالمین نے ایسے عمل کی مجھ کو رہنمائی کی، اور مجھ پر یہ عمل جو نا کہ بالکل فرض کی حد تک جو نا اللہ تعالیٰ نے اس کو عائد کیا ہے کہ روزہ جو کہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسندیدہ عمل، اس لیے کہ اس عمل کے اندر ریاکاری نام کی بالکل بھی کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ اس روزے کے لیے کسی طرح کی کوئی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جیسے کہ بندہ اگر 2 رکعت نماز بھی پڑھتا ہے، دیکھنے والے جانتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ رمضان تو خیر مسلمان اس میں روزے سے رہتے ہیں، سب جو ہے ایک دوسرے کے روزے کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن غیر رمضان میں اگر کوئی مسلمان روزے سے ہو اور اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ گھل مل کر بیٹھ جائے تو کس کو پتا چلتا ہے کہ وہ بندہ روزے سے ہے؟ جب تک کہ کوئی ایسی بات نہ ہو، کھانے پینے کا کوئی مسئلہ آئے اور اس وقت وہ اگر الگ سے کترا رہا ہے، کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، لوگ پوچھتے ہیں تو پھر اس کے بعد اسے بتانا پڑتا ہے، ورنہ بالکل جو کیا ہے اس کے اغل بغل والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ بندہ روزے سے ہے۔ تو ریاکاری سے بڑا ہی پاک، بالکل یعنی کہ بہت دور، ریاکاری کا کوئی شائبہ تک جس میں نہیں ہوتا، ایسا بالکل یہ قیمتی عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں یہ بھی بتا دیا کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ، کہ جتنے بھی نیک اعمال کوئی انسان انجام دیتا ہے، کرتا ہے، وہ سب وہ اپنے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، لیکن روزہ یہ میرے لیے رکھتا ہے بندہ۔ يدع طعامه وشرابه من اجل شهوته وطعامه من اجل،
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری خاطر بندہ اپنی خواہشات چھوڑ دیتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، سب کچھ میری خاطر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین خود بتا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے بتایا ہمیں کہ ایک بندہ جب کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو کم سے کم 10 گنا 10 ٹائمز بڑھ کر اس کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ عمل کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ 700 ٹائمز 700 گنا تک بھی اللہ تعالیٰ اس کو بڑھ کر دے سکتے ہیں، یا اور بھی زیادہ کسی کو اللہ تعالیٰ دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن روزے کا معاملہ بالکل الگ ہے، اللہ تعالیٰ خود جو حدیث قدسی کے اندر بتاتے ہیں۔ تو ایسے میں اتنا عظیم مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے، اللہ رب العالمین کا اگر ہمیں صحیح معنوں میں شکر ادا کرنا ہے تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا احساس ہمیں ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر سے رمضان کا استقبال کرنے کے لیے ہمیں زندہ رکھا، ہماری زندگی میں برکت عطا کی، ہمیں مہلت دی، اس کا احساس ہو۔ اور پھر اس کے بعد پیارے نبی علیہ الصلاۃ اور آپ کے صحابہ کس طرح سے رمضان کا استقبال کر کے کیسے اس کے اندر اعمال کیا کرتے تھے، ان باتوں کا بندہ اگر خیال کرے اور ان کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی کوشش کرے تو یقیناً یہ کیا ہے، اللہ رب العالمین کی اس نعمت کے شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہوگا۔ تو رمضان مبارک ہمارا اپنا یہ رمضان، ہم نے واقعی ہماری اپنی زندگیوں میں بہت سارے رمضان دیکھے، رمضان آیا چلا بھی گیا، لیکن بہت سارے انسان اگر واقعی ان کا ضمیر زندہ ہے مسلمان، اور وہ اگر باضمیر انسان اور مسلمان ہے تو وہ یہ ضرور سوچ سکتا ہے کہ آخر اتنے رمضان آئے اور چلے گئے مگر میں نے اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں پیدا کی، اللہ کا بندہ صرف رمضان میں بنتا رہا اور رمضان کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں میں میرا شمار ہوتا رہا۔ لیکن یہ رمضان اللہ رب العالمین نے مجھے نصیب کیا ہے تو میں اس عزم اور حوصلے کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ اس ماہ مبارک کا استقبال کروں کہ واقعی یہ رمضان میری اپنی باقی ماندہ پوری زندگی کو تبدیل کرنے والا رمضان ہو۔ پتہ نہیں ہماری اپنی زندگی اور کتنی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، کب ہماری موت آئے کوئی نہیں جانتا۔ تو رمضان کا یہ مہینہ ہمیں نصیب ہو گیا، اور اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے اگر ہم اللہ کے قریب سے قریب ہونے والے ہر عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے چلے جاتے ہیں تو ہمارا اپنا یہ ارادہ مضبوط اور اٹل ہونا چاہیے، اور ہمارا عزم مصمم ہونا چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی ہم اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے قریب سے قریب تر ہونے والے اعمال کثرت سے کرتے رہیں گے، اس میں کوئی کمی آنے نہیں دیں گے۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نصیب کیا اور ہمیں ہر طرح سے بالکل امن و امان میں رکھا ہے، مختلف قسم کے انواع و اقسام کے کھانے پینے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے میسر کیا ہے۔ تو ایسے میں یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ کا اور بھی زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں کتنی جگہوں پہ مسلمان کس کس طرح سے رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، خوف و ہراس کے عالم میں ہیں، کہیں مسلمانوں کو کھلی آزادی نہیں اپنے دین پر عمل کرنے کی تو چھپ چھپ کر وہ اپنے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں الحمدللہ ہم ہر طرح سے آزاد، ہمارے اپنے دینی شعائر پر عمل کرنے میں ہمیں الحمدللہ پوری آزادی نصیب ہے اور ہم عمل کر رہے ہیں اور امن و امان کے ساتھ۔ تو پھر یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ کا اور بھی شکر گزار ہونا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے بہت سارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے انہیں اللہ رب العالمین امن و امان نصیب کرے، اور ان کا رمضان بھی اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہتر سے بہتر بنائے۔ حضرات و خواتین،
رمضان کے اس مہینے میں یقیناً ہم لوگ بالکل جو ہے جب رمضان روزہ رکھتے ہیں اور ہم کو جو ہے بھوک پیاس ستاتی ہے تو یقیناً ہمارے اپنے اندر احساس جاگنا چاہیے کہ کتنے ایسے گھرانے ہیں، کتنے ایسے بالکل جو ہے اڑوس پڑوس میں ہمارے اپنے جو ہے یا پھر ملنے جلنے والوں میں کہ ان لوگوں کے گھر کے حالات اتنے ابتر ہوتے ہیں، اتنی مشکل سے ان کا گزارا ہوتا ہے کہ ان کو 2 وقت برابر روزہ نہ کھانا پینا بھی نصیب نہیں ہوتا، کسی دن کھا لیا، کسی دن کھائے بغیر ویسے ہی زندگی گزار لی۔ تو اس طرح کے حالات سے جو لوگ گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اپنے اندر اللہ رب العالمین روزوں کی ان عبادات کے ذریعے یہ احساس بھی جگانا چاہتا ہے، یہ تربیت اللہ رب العالمین ہم کو دینا چاہتے ہیں کہ تم اے بندو، اے مومنو، جب روزہ رکھتے ہو اور تمہیں بھوک پیاس جب ستاتی ہے تو تمہیں اپنے ان بھائیوں کا خیال تمہارے اپنے ذہنوں میں ابھر کر آنا چاہیے جن کی زندگی بلکہ سال سال ویسے ہی ان کے رمضان کی طرح سے ہی گزرتے چلے جاتے ہیں، نہ وہ مغرب کے اذان کا انتظار کرتے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ ہم جو ہے تو کھائیں گے، بلکہ وہ تو انتظار میں رہتے ہیں کہ کھانے کے لیے کب ملے گا تو ہم کھائیں گے۔ ایسے کتنے گھرانے نہیں ہوتے ہیں؟ تو اس لیے ایسے موقع پر یقیناً ان سب باتوں کا ہمیں بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ اور سب سے عظیم جو سبق رمضان کے ذریعے جو تربیت اللہ تعالی ہماری کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہر حکم کے آگے ایک مومن کو اپنا سر جھکا دینا چاہیے، سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ رمضان جیسے ہی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر جب دن کے وقت میں وہ سارے جائز کام جو ہم دیگر اور دنوں میں کر سکتے تھے انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، تو ہم بالکل اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر جھک جاتے ہیں اور کھانے پینے سے یا دیگر اور کاموں سے ہم جب اللہ کے روکنے سے رک جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے رمضان کا مہینہ، اس کا روزہ اللہ نے فرض کیا تو روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کبھی کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ رمضان کے علاوہ کیوں نہیں شعبان کا روزہ فرض کیا گیا، کیوں نہیں شوال کا اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا، رمضان ہی کیوں ہے؟ سحری ہماری اس وقت کیوں ختم ہوتی ہے؟ سورج طلوع ہونے تک کیوں نہیں کھانے کا حکم دیا گیا؟ افطار ہم کو عصر میں کیوں نہیں کرنے کا حکم دیا گیا؟ کوئی کچھ سوال نہیں کرتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں روزے کا بتلایا اس طریقے پر برابر ہم جب چلتے چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے بڑا اہم سبق اور سب سے اہم تربیت یہی ہماری کرنا چاہتے ہیں کہ اسی طرح اللہ رب العالمین کے ہر حکم کے آگے ایک مومن کو اپنا سر جھکا کر اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ کسی حکم پر کسی مومن کو کوئی سوال کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ پروردگار جو ہمارا اپنا رب ہے، ہمارا خالق ہے، وہ سب کچھ جاننے والا، وہ علیم ہے، خبیر ہے، حکیم ہے، رحیم ہے، ہر طرح کے صفات اعلیٰ صفات سے وہ متصف ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالی ہمیں روزوں کی آیات جو اللہ تعالیٰ نے اتاری اسی کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ آسانیاں چاہتا ہے، تمہیں مشکلوں میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ تو روزے اللہ تعالیٰ نے اگرچہ کہ فرض کیا مگر یہ روزہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چند دنوں کے ایام معدودات اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ پورے سال بھر میں 11 مہینے آپ کے لیے آزادی دی گئی، لیکن 1 مہینے کا روزہ اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، تو یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آسانیاں ہیں۔ تو ایسا پروردگار جب ہمارے لیے احکام دے رہا ہے اور ان احکام پر عمل کرنا یہ ہمارے اپنے ہی فائدے کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا حدیث قدسی کے اندر کہ سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے جتنے بھی انسان بلکہ جنات سب کے سب مل کر اگر دنیا کے سب سے متقی اور پرہیزگار انسان کی طرح سے سب کے سب ہو جائیں تو اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، کچھ بھی اس میں جناب بڑھتا نہیں ہے۔
سارے کے سارے انسان متقی ہو جائے تو اللہ کا کچھ بنتا بھی نہیں، اور سارے کے سارے انسان اول و آخر جن و انس سب مل کر سب سے انتہائی غلیظ ترین انسان جو بدترین اور گنہگار انسان ہو ایسے بھی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کا کچھ بگڑتا نہیں ہے۔ تو پھر ایسے میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے احکام تو دیا، مگر ان احکام پر عمل کر کے ہمارا اپنا ہی فائدہ ہونے والا ہے، اور اس ماہ مبارک کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول کر جہنم کے دروازے بند کر کے ہمارے اپنے لیے جنت کے سارے جو نا راستے، ذرائع جنت تک پہنچانے والے جتنے جو نا ذریعے ہو سکتے ہیں، ان ذریعوں کو اپنانے کی گویا اللہ تعالیٰ ہمیں تلقین کر رہا ہے۔ تو ایسے میں ایک مومن صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو پانے کے بعد اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کی اس کو جو نہ کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق نصیب کرنی ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگارا جیسے تو نے مجھے رمضان کا یہ مہینہ نصیب کر دیا تو اس مہینے کو صحیح معنوں میں پوری طریقے سے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی اور ہر طرح کے نیک عمل کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی تو مجھے توفیق نصیب فرما، اور میرے اپنے اعمال کو خالصتاً تیرے لیے جو نا قبول فرما۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہمیں نصیب ہوا ہے، تو صحیح معنوں میں ہمیں اس کی قدر کرتے ہوئے اس کا جیسا استقبال کرنا ہے ویسے ہم استقبال کریں، تاکہ اللہ رب العالمین ہماری اپنی جو کیا ہے ان نعمتوں کو ہمارے اپنے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ رمضان کا یہ مہینہ ہر دن اور رات برابر اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کر کے انہیں جو نا جنت میں پہنچاتا ہے۔ ہمیں ہمارے اپنے جو نا فوت شدہ رشتہ داروں کے حق میں، ہمارے اپنے ماں باپ بھائی اور جو نا جو بھی ہمارے دادا دادی نانا نانی جتنے بھی گزرے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، ان سب کے حق میں ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگارا ہمارے ان جو نا کیا ہے بزرگوں کو بھی تو اپنے فضل و کرم سے جہنم کی آگ سے نجات دلا کر انہیں بھی جنت کا مہمان بنا دے۔ یہ سب جو نا ہمیں برابر دعا کرتے رہنا چاہیے۔ خاص کر یہ دعا بہت اہم عبادت رمضان کے ساتھ جڑی ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے روزے کی آیات جو رمضان سے متعلق آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، اسی میں درمیان میں اللہ تعالیٰ نے دعا کے تعلق سے بھی آیت اتار دی۔ تو اہل علم اس سے یہ جو نا استنباط کر کے بتاتے ہیں، یہ بات نکال کر بتاتے ہیں حکمت کہ رمضان کے مہینے میں دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ بہت زیادہ کثرت سے اپنا وقت نکال کر اللہ رب العالمین سے، خاص کر تنہائی میں وہ وقت جو کہ قبولیت دعا کی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، ان اوقات کا خاص کر اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ رات کا آخری پہر، جی تہجد کا وقت جس کو ہم کہتے ہیں، ایسے وقت میں جب کہ ہمارا رب آسمان دنیا پر چلا آتا ہے اور ہمیں پکار پکار کر صدا لگاتے رہتا ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہ معاف کروں، ہے کوئی مجھ سے اپنی ضرورتیں مانگنے والا کہ میں اس کی ضرورتیں پوری کروں۔ تو ایسے سب اوقات میں اللہ رب العالمین سے کثرت سے گڑ گڑا کر، ہر بندہ اپنے ماضی کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، اس نے کیا کچھ کیا ہوا ہے سب جانتے ہیں۔ تو اس طرح سے حقوق اللہ میں کوتاہی ہوئی ہو تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اور حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی ہو تو بندوں سے سب سے پہلے معافی مانگ کر پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین سے بھی ان گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا ہے، توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جیسے یہ ماہ مبارک نصیب کیا، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں اس ماہ مبارک کی صحیح معنوں میں قدر و قیمت پہچان کر اس مہمان کا جیسے استقبال کرنا چاہیے ویسا استقبال کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور ہر طرح کی عبادت میں عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ چڑھ کر اور زیادہ اس میں حصہ لے کر ہر طرح کی عبادت میں آگے بڑھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔